پروفیسر سعید صاحب، آداب وضو کیا ہیں، اس کے قلبی فوائد اور اس کے نفسیاتی فوائد کیا ہیں، دھلے دھلے ہونے کا احساس اندر باہر سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالمین اور اس کے تمام مخلوق میں سے باشعور صاحب عقل انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں ذوات مقدسہ سے ملنے والا ہر حکم حکمتوں ہی سے پر ہے۔ بے شک اس میں انسانیت کی مصلحتیں اتنی رکھ دی گئی ہیں کہ انسان زندگی بھر ان پر ریسرچ کرتا رہے تو وہ ان کے آخری کنارے کو نہیں پا سکتا۔ ان میں سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا تو اس میں 4 فرض رکھے، جی، 12 سنتیں رکھیں، 26 مستحبات رکھے، سبحان اللہ، 15 مکروہات رکھے۔ ان تمام کا اگر ہم جائزہ لیں اور اس انداز میں وضو کریں جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے تو انسان کا آدھا غسل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے نا، ہر اس دھوتے ہوئے دعا بھی ساتھ ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم پر اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں تو ہمیں کتنی خرابیوں سے بچایا۔ بے شک کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو تمام تر شیطانی اور جنات اور وسوسے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ بے شک اب وضو جو ہے یہ انسان کو ملائکہ کی محبت عطا کرتا ہے، قلم اس کی نیکیاں لکھنے میں لگے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے اعضاء اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، سوتے وقت فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کی وجہ سے انسان پر سکرات الموت آسان ہو جاتی ہے اور باوضو ہو کر انسان اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کے آداب دیکھیں تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ہمیں وضو کرنے کی تعلیم دی ہے، مسواک سے ہم نے دانتوں کو اور منہ کو صاف کر دیا۔ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ دانت درست تو صحت درست۔ بالکل، ہم یہ کہتے ہیں کہ سلیم العقل فی سلیم الجسم، جسم کی تندرستی کا دار و مدار ہی یہ ڈاکٹر کہتے ہیں دانتوں پر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف رغبت دلا کر 3 دفعہ منہ کو دھونے کی رغبت دلا کر پھر یہ کہ اگر آپ نے کچا پیاز کھایا ہے، اگر آپ نے کچا لہسن کھایا ہے، اگر آپ نے کچی مولی کھائی ہے تو اس کی بو اگر منہ میں ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر انسان کو پاکیزگی اور طہارت سے نوازا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے محبت الہی عطا کرتی ہے، ایمان کی علامت ہے، فرشتوں سے مشابہت کا یہ طریق ہے کہ فرشتے پاک اور صاف ہیں اور انسان وضو کی حالت میں۔ پھر جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر ائمہ اہل بیت کا ایک خاص وصف ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کرتے وقت ان کے چہرہ اقدس پیلے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ پوچھا گیا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کہ آخر ایسے وضو کرتے وقت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا جانتے نہیں کس بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وضو کرتے ہوئے انسان کو اگر یہی ایک حقیقی تصور اس کے دل و جان میں بس جائے کہ میں اپنے اللہ کے حضور پاک صاف ہو کر جا رہا ہوں اور پھر زندگی اللہ کی محبت میں گزارنا شروع کر دے تو ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے طریقے، اس پر منافقین اور مشرکین نے اعتراض کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا بھی بیان ہے کہ ہم سے وہ کہنے لگے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کہنے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تعلیم دی ہیں ان کی وجہ سے ہماری زندگی کا حسن کتنا نکھرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم استنجا کرتے وقت قبلہ رخ نہیں ہوتے، لیکن وضو کرتے وقت ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب استنجا کرنے کا وہ ارادہ کرتے ہیں تو قضاء حاجت کے وقت ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے نہ پائے، اور یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا
کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کے اعمال اور بائیں ہاتھ کے اعمال دے دیے جی. اور پھر اس قدر تاکید کی کہ جب تم رات کو سوتے ہو، سو کر جب صبح کے وقت اٹھتے ہو تو کسی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو. کیا بات. تم کو نہیں معلوم کہ رات کو تمہارا سبحان ہاتھ اللہ. کہاں کہاں رہا. اور پھر یہ کہ دعائیں تعلیم دی تاکہ تم وضو کرتے وقت جب ان دعاؤں کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہو اللہ کی رحمتیں ساتھ شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ جیسا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہوئے مسح صحیح معنوں میں کریں اور اس کے بعد جب ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو آج ہمیں ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ گردن کی 3 رگیں اگر آپ تر رکھیں تو آپ دل کے دورے سے محفوظ رہتے ہیں. واہ. ہارٹ کیا آپ کا پرابلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. تو اسی طرح سے ایک ایک اعضاء کو دھوتے وقت انسان کے گناہ جھڑتے چلے جاتے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے نیک بندوں کو تو ایسی قدرت اور کرم کیا ان پر کہ وہ وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے کہ ان کے قطرات کس قسم کے گناہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے قطرے گر رہے تھے، فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو. اللہ اللہ. اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں. اسی طرح ایک دو کو تو بعد میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ بات مجھ سے لے لے، مجھ پر لوگوں کے عیب مشکل بہت ہے واقعی. اور پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اتنی امتیں جمع ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ جی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کی پہچان ہوگی کہ وہ دنیا میں وضو کرتے وقت جن اعضاء کو دھوتا رہا، قیامت کے دن وہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے. تو اس لیے ہمیں وضو کے ان تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا انداز میں اس کو سیکھ لینا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں وضو پورا کریں، تاکہ اس کے بعد نماز کا اسی پر انحصار ہے. قرآن کی تلاوت ہم وضو کے بغیر نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان چیزوں کا اپنے بہت خیال رکھنا چاہیے.